الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال الله تعالى في مقام آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اصحابی کالنجوم، کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. بِأَيِّكُمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن عظیم الشان میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہی معیار بنایا ہے، اور انہی کے ایمان کو معیار بنا کر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر تم بھی ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام میں سے، ان روشن ستاروں میں سے ایک روشن ستارہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام انس ہے، آپ کا تعلق خزرج کے خاندان بنو نجار سے ہے. آپ کے والد کا نام مالک بن نصر ہے، اور آپ کی والدہ مشہور صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. حضرت انس بن مالک کی کنیت ابو حمزہ بھی ہے اور ابو ثمامہ بھی ہے. خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے آپ مشہور ہیں. آپ کی عمر 9 یا 10 برس کی تھی کہ آپ کی والدہ آپ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ان کو پیش کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خدمت کے لیے قبول فرما لیا تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 7 یا 8 سال کے تھے کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. جب مدینہ کے اندر اسلام پھیلا، آپ کی والدہ نے اسلام کو قبول کیا اور اپنے بیٹے انس کو بھی اسلام کی تعلیمات دیں. جب آپ کے والد کو اس بات کا پتہ چلا تو والد سخت ناراض ہوئے. کشیدگی بڑھی تو وہ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے تھے، اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد جب آپ کی والدہ بیوہ ہو گئیں تو آپ کے قبیلے کی ہی ایک شخص ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی والدہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس وقت تک مشرک تھے، لیکن اسلام لانے کی شرط پر ان کا نکاح کر دیا گیا تھا. اور اپنی والدہ کا نکاح پڑھانے والے اس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں. 9 سال اس وقت آپ کی عمر تھی، اس وقت آپ نے اپنی والدہ کا نکاح خود پڑھایا ہے. یہ روایات کے اندر موجود ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس سے بہت محبت کیا کرتے تھے. حضرت انس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 10 سال تک انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ کبھی ان کو ڈانٹا نہیں. کوئی نقصان بھی ہو جاتا تو اف تک نہ کرتے، اف تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ 10 سال کی خدمت میں کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہ کیا. اتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کرتے تھے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش طبی بھی کر لیا کرتے تھے، ہنسی مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ان کو فرمایا تھا کہ اے دو کانوں والے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فجر سے پہلے وضو کے سامان کو تیار کیا کرتے تھے، وضو کرواتے، والدہ کوئی چیز بھجواتی تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتے، اور آپ کے والد کا میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، وہاں سے پانی پلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہنے کی وجہ سے آپ کو یہ اعزاز بھی ملا ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ کا علم سیکھا ہے۔ چنانچہ احادیث کو روایت کرنے والے جو طبقہ اول کے صحابہ کرام ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تقریباً 1286 روایات ہیں احادیث کی جو آپ سے مروی ہیں، اور علم فقہ میں بھی اللہ رب العزت نے آپ کو کمال عطا کیا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات میں بھی آپ نے شرکت کی ہے۔ غزوہ بدر کے وقت حضرت انس کی عمر صرف 12 سال کی تھی، لیکن اس کم عمری میں بھی میدان بدر کے اندر پہنچ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ اسی طرح غزوہ احد کے اندر بھی آپ نے شرکت کی ہے، پھر بعد میں غزوہ خندق، بنو قریظہ، غزوہ تبوک، ان کے اندر بھی آپ نے شرکت کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو دعا دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ انس کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرما اور اسے جنت کے اندر بھی داخل فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر یہ تھا کہ جب مدینہ کے اندر طاعون پھیلا، اللہ نے میری اولاد میں اتنی برکت دی تھی کہ مدینہ کے طاعون میں 150 سے زیادہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے میں نے دفن کیا تھا۔ اولاد سے مراد یعنی بیٹے، پوتے، پڑپوتے وغیرہ، تو اتنی اولاد اللہ رب العزت نے ان کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت عطا فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بحرین کا عامل مقرر کر دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانۂ خلافت میں مرتدین کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھی آپ نے شرکت کی ہے، اور جنگ یمامہ جو کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف تھی اس کے اندر بھی آپ نے شرکت کی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایران کے جہاد کے لیے روانہ ہوئے ہیں، اور اس میں بھی آپ نے خوب بہادری کے جوہر دکھائے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب بصرہ شہر آباد ہو گیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں بصرہ شہر کے اندر علم کو سکھانے کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے 9-10 عالم فاضل صحابہ کرام کو وہاں بھیجا تھا۔ ان میں ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور پھر یہ مستقل وہیں بصرہ کے اندر ہی آباد ہو گئے تھے اور وہاں پر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے لگے۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں گوشہ نشین رہے ہیں۔ عبد الملک بن مروان کے عہد حکومت میں حجاج نے آپ کے اوپر ظلم کیا تھا اور آپ پر یہ الزام لگایا تھا کہ آپ بنو امیہ کی حمایت کرتے ہیں، تو اس الزام کی وجہ سے آپ کو اذیت برداشت کرنا پڑی، آپ کی گردن پر مہر لگوا دی گئی، لیکن آپ نے سزا کو برداشت کیا اور واپس گھر آ کر عبد الملک بن مروان کو خط لکھا اور وہاں پر ان کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو پھر عبد الملک نے حجاج کو سخت خط لکھا، تو پھر حجاج نے اپنے ساتھیوں سمیت آ کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی مانگی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سن 93 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 103 سال تھی،
اور وفات کے وقت آپ کی اولاد میں سے 80 لڑکے، 3 لڑکیاں اور تقریباً 20 پوتے موجود تھے۔ وہیں بصرہ شہر کے قریب طف نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر آپ کو سپرد خاک کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی قبر مبارک پر کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ رب العزت نے جو حدیث کا علم آپ کو دیا تھا اور جو آپ نے آگے لوگوں تک پہنچایا، اللہ رب العزت ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔